وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے تو رخسانہ کا عالم. محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں. جب بن دیکھی یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جب سن کر ولیوں کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں پھر دونوں جہاں کے آقا کی گفتار کا عالم. اور شاید تو انگلی کے ایک اشارے سے آیا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم. اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ ہے احسان و شکر. یہ ذات نے ہمیں اس نئے گزر دور میں اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفل قربان لالا محمد یونس مرحوم اللہ تعالیٰ کروڑ علامتیں ان کے قبر پر برسائے. ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے سلسلہ یاد تائیدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. سمجھ کے لیے ایک آیت ایک حدیث کافی ہوتی ہے. مولانا صاحب نے الحمدللہ بڑے آسان انداز میں تصوف اور طریقت کی باتیں ہمیں سجائیں سمجھائیں. میرے شیخ فرماتے ہیں خالق مخلوق کے ہر اس کلام پر جس پر کہ مخلوق نے عملی نمونہ دیا ہو نگار خانہ دہر میں خلق کی زبان پر زندہ اور قائم رکھتا ہے. شریعت طریقت تصوف عمل کا تقاضا کرتی ہے. وہ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی تھی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے ساتھ فقہاء کے ساتھ صوفیاء کے ساتھ جڑیے. ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء. فرمایا علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. واستماع کلام الحکماء حکماء کی حکمت بری باتوں کو سنا کرو. فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. کہ اللہ حکمت کی کلمات سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. ایصال ثواب کی محفل آئے ہیں. کوئی ایک آدھ بات زبان سے ایسی نکلے کہ جس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ کے لیے آئے ہیں نا. وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی. 9 مقامات پر یا لیتنی کنت ترابا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنا. 9 مقامات پر جس مقام پر قرآن میں آیا مردہ ہی کہے گا زندہ نہیں کہے گا. میں زندوں سے مخاطب ہوں. ان کی سمجھ میں آ جائے کیا کرنے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں. ان کی سمجھ میں آ جائے. میرے شیخ نے فرمایا ہم لوگ دنیا میں دنیا نہیں آخرت کمانے آئے ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کی برابری نہیں کر سکتی. دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کی برابری نہیں کر سکتی. وہ جس مصیبت کا ہم گلہ کرتے ہیں آخرت میں ان سے کئی مصیبتوں کا سامنا ہے. جس خوشی کے پیچھے پیچھے تم مارے مارے پھرتے ہو آخرت کی خوشیاں اس سے بدر جہاں افضل خوشیاں ہیں. اور دنیا کی ہر شے عارضی ہے خوشی ہو یا غمی. آخرت کی ہر شے ابدی ہے. کسی دن قبرستان کے سیر میں جائیے ذرا دیکھیے
اور یہ سب کے سب ہماری طرح دنیاوی زندگی میں محو تھے، آج سب کے سب پچھتاتے ہیں، بلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کی بازی ہار دی، ہم سا کہیں دست کوئی نہیں۔ بس اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لینا کامیابی ہے۔ حمید خان صاحب نے چونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ محفل کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، زیر سرپرستی ہے بادشاہ صاحب کے، ہمارے سر کا تاج ہیں، طریقت کے مدعا اور مفہوم ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں ہر شخص کے، ان کا انداز یہ فیض کا ہے، تو یہ فیض کا انداز ہے، ہمارے لیے یہ وقت مقرر ہوتا ہے، ہم اس سے 1 منٹ بھی، میری نظر میں تھا کہ 9:40 پہ میں نے جامع صاحب سے دعا کروا دی۔ حمید خان بادشاہ ملنگ بندہ، یونس ماما بھی ملنگ ہی تھی، ہم ایسی محفل بہت کم کرتے ہیں، ہمارا ایک معین اور مقرر وقت ہے، وہ نہیں بدلا کرتا کہ دیوانی ادھر بیٹھے رہیں اور منفعت الصلاح فکان نما وہ تیرا اہلہ و مالہ، جس دی فجر فوت ہو گئی سمجھو کہ نقصان کے لحاظ سے اس کے اہل و عیال کسی نے دور کی۔ پہلی بات یہ ہے، اس چیز کو ہم نے پیش نظر رکھا۔ آپ بیٹھیں، بزرگوں کی زیارت کریں، آل سادات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ فیض کا جو انداز ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قرآن میں اس کی سنیا، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بڑی باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ بھی ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو، یہ تو ذہن کا ایک کمزوری اور نقص ہے، جاؤ کسی طبیب کے پاس۔ آپ کو بھی میں نسخہ بتا رہا ہوں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نسیتم شیئا فلیصلی علی تذکروہ ان شاء اللہ، اور فرمایا جسے کوئی شے بھول جائے وہ مجھ پر کثرت سے پڑھے درود، انشاءاللہ اللہ اسے بھولی چیزیں بھی یاد فرما دے گا۔ یہ نسخہ پلے باندھ لو کہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو درود۔ سبحان اللہ۔ اسی بات یہ آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی فرمایا کبھی میرے پاس کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا ابا ہریرہ کو ابسط رداءک، فرمایا اپنی چادر پھیلائی، چادر پھیلائی، فغرفت یدیہ، حبیب علیہ السلام نے جزو بھر بھر کے چادر میں ڈالے، یہ فیض کا ایک انداز ہوتا ہے۔ فرمایا دم ہو، اسے سینے سے لگاؤ، فرماتے فضمنتہ فما نسیت شیئا بعدہ، کہتے میں نے جب سے اس چادر کو سینے سے لگایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کوئی بات کبھی بھولا ہی نہیں۔ یہ جو سلسلہ سیفیہ میں ایک انداز ہوتا ہے نظر سے نظر ملا کے فیض دینے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمایا کہ اقتلوا الحیات، فرمایا سانپوں کو مارو۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا سانپوں کو مارو، پھر فرمایا اس کو بھی مارو جو 2 دھاری دار ہے، پھر فرمایا وہ الابتر، اور اس کو بھی مارو جس کی پوچھل چھوٹی ہے۔ کیوں؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ سانپ نگاہ میں نگاہ ڈال کے بینائی بھی چھین لیتے ہیں، اور حدیث ہے عورتوں کے حمل بھی گرا دیتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد نے اس حدیث کو لکھ کے کہا اگر سانپ نگاہ سے نگاہ ملا کے بینائی چھیننے کی قوت رکھتا ہے، روئے زمین پر اللہ کا کوئی تو بندہ ہونا چاہیے جو نگاہ سے نگاہ ملا کے کیا کوئی تو ہونا چاہیے جو اس بینائی کو واپس کر دے۔ تو یہ سلسلہ سیفیہ کا ایک انداز ہے فیض دینے کا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیض سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب کریں، ادب سے بیٹھیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں جب سیفیہ کی محفل میں آتے ہیں تو آپ شاید دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا فیض کی کڑی ٹوٹنے سے پہلے ادب کی کڑی ٹوٹا کرتی ہے، جب ادب کی کڑی ٹوٹ جائے پھر فیض کی لین یہ نہیں بنتی۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یونس خان صاحب کی بخشش فرمائے، ان کے بیٹوں نے بڑے آسان انداز میں ایک اہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث، عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک مسافر دیہاتی آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انہوں نے آپ کو اسلام پیش کیا، آپ نے اسلام کا جواب دیا، پھر آپ نے
اس دیہاتی کو اپنا امامہ شریف اتار کر عطا کر دیا. پھر آپ نے اپنی سواری بھی اسی دیہاتی کو عطا فرمائی. سواری بھی عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اسلمک اللہ یا امیر، اے امیر آپ کو اللہ صحیح سلامت رکھے. فَإِنَّهُ أَعْرَابِيٌّ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، یہ تو ایک دیہاتی تھا، اگر آپ تھوڑا بھی عطا کرتے تو یہ راضی ہو جاتا. آپ نے امامہ شریف بھی عطا کر دیا، سواری بھی عطا فرما دی. یہ اولاد کو میں پیغام دے رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں. امام محمد بن بکر ينظر الى والديه اولاد اگر اپنے والدین کی طرف رحمت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے نا تو اللہ ایک مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھر میں نعمتیں ہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اونچیاں لنیاں ٹالیاں بڑیاں جنادیاں چھاواں کہ ہر ایک شے ہزاروں لابدی تے نہیں لابدی. اور یہ ساری باتیں نصیحت کی ہے. رحمان بابا وے رحمان رہنا بحال اگر پیاج چیو دیوال تد محبت تد شاش. یہ باتیں ہم سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے رحمان بابا کہتے ہیں میری باتیں تمہیں سمجھ آ جائیں گی جب تم میں خود سکت نہیں ہوگی نا ہلنے کی، اور ایک بندہ تیرے چہرے کو کعبے کی طرف کرے گا اور تیرے کمر کی طرف دوسری دیوار قبر کی آ جائے گی. یہ ساری باتیں یاد آ جائیں. پھر اس وقت یہ سمجھ کوئی نفع نہ دے گی. میں نے قرآن کی آپ کو آیت بھی سنائی وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یہ پھر سمجھ کوئی نفع نہ دے گی. تو یہ جن کے والدین حیات ہیں میں ان کو بات بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ شریف بھی عطا کر دیا، سواری بھی عطا کر دی. انہوں نے عرض کی کہ سنیا یہ عربی دیہاتی تھا، یردون بالیسیر، آپ تھوڑا سا بھی عطا کرتے راضی ہو جاتا. آپ نے اپنے امامہ شریف اور سواری عطا فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ جو اس کا والد تھا نا، میرے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا. اور سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے اسے اپنے والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے. یہاں ایک بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر باپ کے دوست کا ادب کیا جائے اللہ اتنا انعام عطا فرماتا ہے. اگر باپ کے بھائی کا ادب ہو تو اللہ کتنا انعام عطا فرماتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیتے ہیں. آج کے لیے تو یہ کہ کافی ہے بات کہ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے. اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے سے ناراض ہونے سے بتا رحمی سے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. ساری زندگیاں گزر گئی. ہماری داڑھی میں بال جو ہے نا سفید ہو ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا. ذاتی طور پہ مطلب میں شیخ وزیر بابا کے جو علماء سے ہمیں کچھ نہیں ملا. بڑی محنت کی ہے لڑائیوں میں ناراضگیوں میں. اگر کچھ نام ہوتا تو ہو سکتا اب تک ہمیں مل جاتا یا میرے بابا جی کو یا میرے چاچوں کو مل جاتا. تو ناراضگیوں سے کافی آتی ہیں ذلت کے سوا. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ناراضگی ہے وہ علیہ ہے. یہ بات آج یاد ہے. دوسری بات تائیدار صداقت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دیا تھا. اصلاح کے لحاظ سے آج اس بات کو بھی سمجھ جائیں. رشتہ داری کے تعلق میں چلو سمجھ جائیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بڑی سوئی بات بیان فرمائی. سبحان اصبح من اليوم صائما. اچھا بھی آج روزہ کس کا؟ حبیب علیہ السلام نے سوال پوچھا آج روزہ کس کا ہے؟ میں اپنے حبیب علیہ السلام کے انداز پر قربان جاؤں اور حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جواب پر قربان جاؤں. آپ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ابو بکر کا آج روزہ ہے. حبیب علیہ السلام نے جب وہ بیٹھ گئے تو دوسرا سوال پوچھا آج کسی مسلمان کے جنازے میں کون شامل ہوا؟ کیا یہ باتیں اخلاق سے تعلق نہیں رکھتی؟ عجبت لمن یشتری الممالک بمالہ ثم یوثقهم
كيف يشتري الأحرار بمعروفه فهو أعظم ثوابا أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے تم لوگوں پر نیکی کی نیت سے تم غلام خرید کر آزاد کرتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے، اور فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا غلام کیوں نہیں بناتے؟ غلام خرید کر بے کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب اللہ کی ایمان والے کو اس کے اچھے اخلاق پر عطا فرماتا ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کامل اکمل ایمان لے کر جاؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے. بات وہی ہے جو مولانا نے کر دی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آج تک کسی کو یہ شرم پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سود کھاتے دیکھ رہا ہے، چوری کرتے دیکھ رہا ہے، نماز نہ پڑھتے دیکھ رہا ہے. کسی کو کتنی دیر ہوگی تقریریں سنتے سنتے چلو کوئی ایک بات ہو. حبیب علیہ السلام نے فرمایا کس نے جنازہ پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے. امیر بندے کا ہو تو جنازہ پڑھ لیتے ہیں، غریب کا ہو تو بچے سے کہتے ہیں میں پچھلے دروازے سے نکل رہا ہوں تو کنڈی لگا دیں. تو پوچھے گئے تو کہیں ابا جی نہیں. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام نے امیر اور غریب کی قید نہیں رکھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا اللہ تعالیٰ اسے قرات کا اجر عطا فرمائے. یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ امیر ہو یہ بندہ غریب ہو. آپ اگر خیر خواہی کر سکتے ہیں تو امیر غریب کی شرط نہیں رکھی. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے آزاد کردہ غلام ہیں. آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فقطع علیہ غفر له 40 مرہ. جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپا لیا اللہ اس کے 40 بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہاں کوئی نہیں ہے تو بندہ امیر ہونا چاہیے یا غریب؟ مال 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 لا يقول ربي مالي مالي وانما له من مالي ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وطالبه للناس. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور فرمایا تیرا مال تیری چیزیں ہیں جو تو نے کھایا فنا ہو گیا، جو پہنا پھٹا پرانا ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں دیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے کچھ ذخیرہ بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے. تو ابھی ولی صاحب نے فرمایا جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی ہے، اس کے سوا تو نے پیچھے چھوڑ جانا ہے. زیادہ فکر تمہیں آگے والوں کی ہے کہ پیچھے والوں کی؟ اذا مات المیت قالت الملائکۃ ما قدم وقالت بنو آدم ما خلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں دیکھو اس بیچارے کے پاس کوئی آگے بخشش کے لیے کچھ ہے، اور پتر کہتے ہیں دیکھو ابا جی نے پیچھے کچھ چھڑیا کہ نیچے. سب افسوس کا مقام. ابھی بھی سال نے فرمایا جنازہ کس کا پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانا ہے من اطعم منکم اليوم مسکینا، بھئی آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ. اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا اجر. میرے شاید فرماتے ہیں ایک محفل میں سوال ہوا، ذرا غور سے سننا، اللہ کے مقرر بندے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ایک نے جواب دیا کہ جو دنیا و مافیا سے کلیۃ مستغنی و بے نیاز، جسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، جو دنیا سے بے رغبت ہے، وہ دنیا کو جو اتری جیب میں جگہ دے تو دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا. اذا رأيت الرجل يسقط في الدنيا وقلة منه فاقترب منه فإنه يلقى الحكمة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تصوف کا، جیسے مولانا کہہ رہے تھے، یہ تصوف کا اصول ہے کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ دنیا سے بے رغبت ہو چکا، دنیاوی باتیں کم کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ہو کہ اللہ اس پر حکمت کی باتوں کو القاف. سبحان اللہ. اور جیسے اس کے اعمال تھے ویسے ہی اس کی قبر کا منظر تھا، جیسے وہ دنیا میں کیا کرتا تھا ویسے ہی اس کی قبر کا حال دیکھا کہ ہم نے بادشاہ کی قبر پر حسرت اور فقیر کی قبر پر رحمت برستی دیکھی.
اور تیرا وطن گور ہے، اپنے اس وطن میں کہ جہاں تمہیں سدا رہنا ہے، اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان محل تیار کر اور اپنی زندگی کی ساری کمائی وہاں لگا دے، دنیا میں رہنے کے لیے ایک کٹیا ہی کافی ہے۔ یہ ہوگی بے رغبتی۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے تصوف کا اصول۔ آپ کہتے ہیں آج تک باتوں میں مجھ سے کوئی شخص جیت نہ سکا، اور بلخ کے چند نوجوان آئے حج کے ایام میں اور مجھ سے پوچھا کہ یا یزید ما حد الزہد عندکم، تمہارے نزدیک زہد کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان وجدنا اکلنا، ہمیں مل جائے تو کھا لیتے ہیں، وَإِن فقدنا صبرنا، اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ دونوں کا کلاب ہاکذا کلاب بلخ عندنا، کہا با یزید یہ جو تیری عادت ہے ہمارے بلخ کے کتوں کا بھی یہی عادت ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو کتے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے کہا ما حد الزہد عندکم، اچھا پھر تم بتاؤ تمہارے نزدیک زہد کیا ہے؟ تو بولے ان فقدنا شکرنا، ہمیں نہ ملے شکر کرتے ہیں، ان وجدنا اثر نہ مل جائے اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سارا دن ماضی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، بتا اس دنیا تمہیں سخی کون ہے؟ اور دنیا پریشانیوں کا گھر، اور ذکر الہی ہر پریشانی کا باہر آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ ذکر الہی سے مراد 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، درود پاک پڑھنا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پاسداری کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ کی یاد ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے، پھر کامیابی ہوگی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال پوچھے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا، میں نے آج جنازہ پڑھا، میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، ابوبکر جس میں اتنی باتیں جمع ہو جائیں اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ آپ کو صحابہ سے گزارش ہے، لو جی 20 منٹ کتنی جلدی گزر گئے، سمجھ کے لیے تو ایک آیت اور ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، جسے نہیں سمجھنا اس کے لیے کتابوں کے دفتر بھی بیکار ہے، یہ بھی ویسے قانون اور اصول ہے۔ اس سے بھی آپ کو سمجھ چل جائے گی کہ فیض کس کو کہتے ہیں، کہ جہاں ماں من قوم اجتمعوا فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم لحفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب ایمان والے بیٹھ جائیں، وہاں قرآن کا درس ہو، قرآن کی تلاوت ہو، فرشتے اس مقام کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت ان لوگوں کو برساتا ہے، انہیں اطمینان قلب عطا فرماتا ہے، اور ان کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اور میرے شیخ نے فرمایا تو فرش پر بیٹھ کر اس ذات کا ذکر کر، وہ ذات عرش پہ تیرے تذکروں کو۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے میرا رب ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام یونس صاحب اللہ ان کے درجات بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ پتہ ہے دوستوں کو میرے خیال